امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے کان میں اس نبی نے اذان کہی ہے کہ جن کی رسالت کی گواہی خود اذان میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے بات جاننا عام ناظرین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، عام طور پر ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں خلفاء راشدین 4، میں نے کہا عالم اسلام میں اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 21 رمضان کو ہوئی، امام حسن علیہ السلام اسی خلافت کی مسند پر 6 مہینے تک رہے جی، اور وہ 30 سال مکمل بھی ہوتے ہیں۔ جی، آپ امام حسن علیہ السلام کو اگر شامل نہ کریں تو 12 بنتے ہی نہیں۔ امام حسن علیہ السلام تو مولا علیہ السلام کے بعد پہلی منزل ہے، تو اگر امام حسن علیہ السلام کی وجود مطہر کو آپ نکال دیجئے تو پھر 12 کیسے بنے؟ کوئی ایک روایت بتلا دیجئے کہ مولا علیہ السلام کی جب ولادت کعبے میں ہوئی، اس کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو مسئلہ؟ کبھی نہیں، نہیں، روایت ہی نہیں۔ اہل بیت کی جب آمد ہو تو مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے، اور مولانا ایک خوبصورت سی نشست ہے جس دن کے حوالے سے ہے، وہ 14 سے خوبصورت ستاروں میں ایک 15ویں روز کا نمودار ہونے والا، ضیاء کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ایک ایسا نور ہے کہ جس کے لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں اور سبط پیغمبر ہیں، یعنی امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ ہر اس قدم پہ جو آپ اٹھائیں، ہر اس فکر کے اوپر جو خود بخود اٹھی ہوئی ہے، پروردگار نے جس کی تطہیر، جس کی خوبصورتی، جس کی پیمانے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ آج امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو، اس عنوان پہ گفتگو کرنے کا خواہش مند 15ویں رمضان کے حوالے سے، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے انتہائی معروف، قابل احترام اور ان موضوعات کے اوپر انتہائی زیب دینے والی شخصیات۔ جب ہم اہل بیت عظام و کرام کی بات کرتے ہیں، نوادرات ہماری جھولیوں میں ایسے جمع کر کے دیتے ہیں کہ جس سے مہک بھی پھیل جاتی ہے اور دلوں کو بھی اطمینان اور قلوب بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ کمیل مہدوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے عام دنوں میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، مگر 15ویں رمضان ہو یا ایسا کوئی بڑا دن ہو، چہرے پہ آپ کی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے آج؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارا جو اصل ماننے والا اور محب ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس منزل تک ہم پہنچ سکیں کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، اس کی اپنی خوشی اور اپنا غم کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ ہمارے غم میں مغموم ہوتا ہے اور ہماری خوشی ہی میں خوش ہوتا ہے۔ تو اگر واقعاً کوئی ایسا موقع آئے کہ جب مسرت اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں، تو یقین فرمائیے گا کوئی اس نیت سے مسکرائے تو یہ مسکرانا بھی قربتاً الی اللہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نیا لباس پہننا عبادت ہے، خوشبو لگانا عبادت ہے، ہر وہ طریقہ جو جائز و اختیار کرنا کہ جس سے خوشی ظاہر ہو، کیونکہ رسول اللہ کا قلب نازنین خوش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان تو آپ اپنے وجود کو، اپنے کم اور پست وجود کو جوڑ دیتے سب سے اعلیٰ وجود کے ساتھ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خوش ہیں اور آپ بھی اس مسیر پہ خوش ہو جائیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، اس خوشی کا ذرا پیمانہ اور پس منظر بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے اس کو یوں ہی خوشی کے طور پہ لیا جب امام حسن تشریف لا رہے ہیں، آپ کی ولادت ہو رہی ہے، کیا منظر ہے، کیا موسم ہے، کیا حالات ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بچے کے کان میں اذان و اقامت دی جاتی ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے کان میں اس نبی نے اذان کہی ہے کہ جن کی رسالت کی گواہی خود اذان میں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جن کی گواہی رسالت کی ہر مسلمان اذان میں دے رہا ہے، وہی نبی خود اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات خود کہہ رہے ہیں امام حسن کے امام حسن کے اللہ اکبر، واہ، یعنی جن کی رسالت کی گواہی اللہ نے اذان میں رکھی ہے، وہی رسول اپنی رسالت کی گواہی، اس سے پہلے خدا کی توحید کی گواہی وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کانوں میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے تو وجود امام حسن علیہ السلام کا آغاز ہے ظاہری طور پر دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بیان بھی کیا ہے، وہ یاد ایک ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو اس میں ہم نے ان آیات کا ذکر بھی کیا تھا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہاں مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے تعویل کے طور پر، ہڈن میننگ میں۔ قرآن کا ظاہر ہے، اس کا پھر باطن ہے، باطن کا باطن ہے، باطن کے 70 باطن ہیں، اچھا، لیکن باطن قرآن کا
رسول اور آل رسول کے کلام سے طے ہوگا، میرے اپنے مزاج سے نہیں طے ہوگا کہ میری مرضی ہے تو باطن یہ ہے، نہیں، اس کے لیے آپ کو حدیث چاہیے کوئی معتبر. تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 2 سمندروں کو ملایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ کبھی بھی یہ 2 سمندر ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان، اس کا ایک ظاہر ہے 2 سمندر ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے 2 سمندر گلف آف الاسکا کے پاس 2 سمندر ہیں، بحر ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا معجزہ ہے، مطلب ایک وہ ہے شان ہے کہ مکس نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک باطن بھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی بزرگ عالم اہل سنت ہیں، جن کی کتاب جو علوم قرآن پر ہے وہ تو ایک سند مانی جاتی ہے عالم اسلام میں. انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ ہما علی و فاطمہ، یہ 2 سمندر جنہیں اللہ نے ملایا ہے یہ علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما ہے. یہ علامہ سیوطی نے فرمایا؟ یہ علامہ سیوطی نے قال رسول اللہ کہہ کے لکھا ہے. انہوں نے خود اپنا بیان بھی نہیں لکھا، قال رسول اللہ کہہ کے لکھا ہے انہوں نے کہ حضور مکرم نے یہ فرمایا کہ ہما علی و فاطمہ، کہ مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. یہ کائنات کا پہلا ایک ایسا عصمتی رشتہ ہے کہ ان کے ہاں پھر پہلے معصوم فرزند کی ولادت ہے جن کی آج ہم خوشی منا رہے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور مولا علی علیہ السلام علم اور حکمت کا سمندر ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا طہارت و عصمت کی گویا بے پناہ گہرائی اور سمندر ہے. انہیں اللہ نے ایسے ملایا کہ بینہما برزخ، حضور نے فرمایا برزخ میں ہوں انہیں ملانے والا، کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے حق سے کبھی تجاوز کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ملایا ہے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. لؤلؤ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، مرجان کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. ایک ہے سبز موتی، ایک ہے سرخ موتی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. امام حسن علیہ السلام کی وجود مطہر سے کتنی ہی سنتوں کا آغاز ہوا ہے جو حضور مکرم نے فرمائی اور آج تک جاری ساری قیامت تک رہیں گی. مثلاً بچے کے کان میں اذان و اقامت، یہ پہلی مرتبہ مولا حسن کے کان میں. اوہ کیا بات ہے، سنت رسول قائم ہو گئی آج ہر مسلمان کا. جی، یہ سنت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وجود مطہر کے آنے سے قائم ہوئی. کیا بات، پہلی سنت یہ ہے. اور میں نے عرض کر دیا گواہی خود انہوں نے دی ہے جن کی گواہی رسالت کی خود اذان میں ہے، یعنی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام حضور نے رکھا، یہ خود ایک شان ہے مولا حسن علیہ السلام کی. اور دیکھیں نام ان یحسن اسمہ، باپ کے لیے سزاوار ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، بچے کا اچھا نام رکھے. تو لیکن ہم جب نام رکھتے ہیں اچھی نیت سے رکھتے ہیں. مثلا کسی کا نام کریم رکھا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ کریم بنے بھی، صحیح. لیکن جب حضور نے نام رکھا تو وہ اس میں بامسمى ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. واہ واہ واہ. تو جب حسن نام رکھ دیا گیا تو یعنی دنیا اور آخرت کا ہر حسن اور ہر خوبی اس فرزند میں موجود ہے. واہ واہ. اور ایک سنت اذان و اقامت کی سب سے پہلے جاری ہوئی. عقیقے کی سنت پہلی مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی وجود مطہر پر جاری. سبحان اللہ. کہ عقیقہ کیا جائے. حضور مکرم نے عقیقہ فرمایا، 2 قربانی کے جانور ذبح کی. سر منڈوانا اور اس کی مقدار کے برابر چاندی زکوٰۃ میں دینا، یہ حضور مکرم نے پہلی مرتبہ کیا اللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وجود مطہر کے ساتھ. اللہ اکبر. تو بہت ساری ایسی سنتیں ہیں کہ جو وجود مطہر امام حسن علیہ السلام سے ظاہر ہوئی. اور حسن نام جب رکھا، جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں یہ ولادت ہے. ولادت کے لفظ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات میں یہ لفظ ہے، البتہ چونکہ 15 رمضان المبارک پہ ولادت ہے تو حضرت عائشہ کی گواہی ہے اس بات پر. اور احمد بن کرمان دمشقی نے اس بات کو لکھا اپنی کتاب میں الاخبار الدول میں کہ جب بی بی فاطمہ کے یہاں ولادت ہوئی تو حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کے بعد ہوئی ولادت. وصلت المغرب، مغربی بیوی نے انجام دی. اللہ اکبر. اسی کو بطول ہونا کہتے ہیں. تو ولادت تو ہے لیکن اہل بیت کے ہاں جب ولادت ہو نا تو یہ عام ولادتوں پہ قیاس نہ کیجیے گا. جب اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہو، چونکہ وہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہے، لہٰذا مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. اللہ اکبر. مجھے کوئی ایک روایت بتلا دیجیے کہ مولا علیہ السلام کی جب ولادت کعبے میں ہوئی اس کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو؟ مسئلہ کبھی نہیں، روایت ہی نہیں. اہل بیت کی جب آمد ہو
تو مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. کسی والدہ کے لیے اس موقع پر کسی عام محلے کی مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہوتا. مولا علی کی والدہ اللہ کی مہمان بن کر سب سے بڑی کائنات کی مسجد کعبے میں چلی گئی. اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. تو اللہ تعالیٰ نے گھر سے ہمیں اپنا امام نصیب فرمایا. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی وہ طیب و طاہر ولادت کہ میں نے روایت اس لیے آپ کی خدمت میں پڑھی، یہ بات اس لیے پڑھی کہ ایک روایت ہے کہ حضرت بی بی ام فضل وہاں موجود تھی، اور حضور مکرم نے جب امام حسن علیہ السلام کو طلب فرمایا کہ مجھے دو میرے نواسے کو میری آغوش میں، تو انہوں نے ایک عام حالات میں یوں کہا کہ ابھی میں نے غسل ولادت ہی نہیں دیا، تو میں آپ کے ہاتھ میں ابھی کیسے دے دوں، جو عام طریقہ ہے. تو حضور نے اس وقت غضب اور جلال کے عالم میں فرمایا کہ تم اسے کیا پاک کرو گی کہ جیسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر، یہ حضور کے جملے ہیں ماشاءاللہ. جی سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے. تو ایک یہ ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. ابھی یہ آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو امام حسن سرکار کی آمد اس دنیا میں یہ بہت ساری سنتوں کے جاری کرنے کا سبب بنی ہے. حضور مکرم کے لیے سبت اکبر اس طرح سے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو ماشاءاللہ بے پناہ ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی رہے گا، اور جتنا ہو اتنا کم ہے. لیکن امام حسن وہ ہیں، دیکھیں حسین 9 اماموں کے باپ ہیں. کم سے کم میں مذہب اہل بیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، امام جو حجت خدا ہو. حسین جو 9 اماموں کے باپ ہیں، ان کے بھی امام امام حسن. واہ. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. علی کے نائب امام حسن، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. واہ واہ واہ، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. امام علی مقام جنہیں اپنا امام کہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. اور یاد رکھیے گا کہ امام حسین در حقیقت چھوٹے حسن ہے. امام حسین چھوٹے حسن، چھوٹے حسن اس میں تصغیر ہے. جی حسین تو کہتے چھوٹے حسن کو، ہائے 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 ہائے، یعنی امام حسین کا الگ سے کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا، ان کا نام امام حسن پہ رکھا گیا. واہ واہ واہ، یعنی چھوٹا حسن. جب امام حسین کی آمد ہوئی 1 سال بعد تو کہ چھوٹا حسن ہے، یعنی حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے. واہ واہ واہ، حسن کو سن میں چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے. واہ. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دونوں بھائیوں میں سوچوں میں اختلاف تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا مزاج کا اختلاف تھا. حسین تو کہتے ہی چھوٹے حسن کو ہے، اور حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. فرق حسن حسین میں نہیں، فرق یزید و معاویہ میں. ایک بات پھر اپنے طور پر کبھی انشاءاللہ کو تفصیل سے بیان کیا جا سکا تو کریں گے. تو فرق حسن حسین میں نہیں ہے. بقول جناب نسیم امروہی صاحب، بظاہر جو میرے ذہن میں امروہی صاحب کا یہ شعر ہے کہ حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، یہ اعتماد رہے. کیونکہ امام حسن نے ظاہری طور پر تو قیام نہیں کیا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ ان کا مزاج کچھ اور، ان کا مزاج کچھ اور. حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے. اور حسین چھوٹے حسن ہے، یہ بات یاد رہے. یہ بات یاد رہے. واہ واہ واہ. تو حسین علیہ السلام جو کربلا میں ہے نا، وہ ظہور امام حسن ہے. اور اس طرح سے کہ امام حسین بھی جنہیں اپنا امام کہیں اور ان کی امامت میں ہو. باقاعدہ روایت میں، ویسے ہی آداب کے مطابق بھی ہے، لیکن روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی ان سے آگے نہیں بڑھے، آگے نہیں چلے. چلنے میں ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلے. حتیٰ سخاوت کرنے میں اور خیرات دینے میں امام حسین علیہ السلام عمدن امام حسن سے کچھ کم دیا کرتے تھے ان کے زمانے. اچھا، کیونکہ بڑے بھائی، تاکہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کا احترام اور عظمت وہ باقی رہے. واہ واہ. مثلا ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، پہلے ایک شخصیت کا تاریخ میں نام لکھا ہوا، سوال کیا. انہوں نے ایک معمولی سا کچھ جو دے سکتے تھے وہ دیا، مسجد میں تھا. تو آیا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر طیار، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار، وہ تشریف فرماتے. تو امام حسن کے پاس پھر آیا. امام حسن نے 10 برابر اسے دیا، 500 درہم دی اسے. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 490 دوں گا اپنے بھائی حسین مجتبیٰ کے احترام میں. اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ سخاوت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی خود نمائی کریں گے، بڑائی کریں گے، بلکہ امام حسن علیہ السلام کے اس مقام اور احترام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے 490 درہم دیے، اور عبداللہ ابن جعفر طیار نے 480 درہم دیے، تاکہ حسن حسین کا احترام مجھ سے زیادہ باقی رہے. تو یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو اس حد تک احترام امام حسن علیہ السلام کو رکھا کہ سخاوت کرنے میں، بات کرنے میں آپ کو
امام حسین علیہ السلام کا کوئی خطبہ امام حسن کے سامنے نظر نہیں آئے گا. دیکھیں کتنی گہری بات ہے, بڑی بات ہے. امام حسین علیہ السلام جو لسان اللہ ناطق ہیں, امیر المومنین کے فرزند ہیں, صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے ہیں, ان کے خطبات بعد میں ہیں, لیکن ان کا خطبہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے, جیسے مولا علی کا آپ کو کوئی خطبہ رسول اللہ کے سامنے نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, واہ. مجھے کوئی ایک موقع آپ نہیں بتلا سکتے کہ مولا علی نے رسول اللہ کے سامنے کہہ دیا اور کسی سے سلونی, کبھی نہیں. ہم سے کیا پوچھیں, آپ رسول اللہ سے پوچھیں. واہ واہ واہ. تو بعد میں سینکڑوں مرتبہ کا, بعد میں پورے نہج البلاغہ ہے, لیکن کوئی ایک خطبہ بھی رسول اللہ کے سامنے نہیں. اتنا احترام ادب کو ملحوظ رکھا. امام حسین علیہ السلام کا بھی کوئی خطبہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے نہیں ہے. بلکہ آپ حفظ مراتب کا خیال یہ دیکھیے گا کہ جب رسول اللہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے کہ اے علی کیا آپ یہ بات جانتے ہیں, تو اگر کہہ دیں گے میں جانتا ہوں تو یہ ایک طرح سے سوء ادب ہو سکتا ہے. رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں, صحیح صحیح. یہ کہہ دیں کہ نہیں جانتا تو یہ کذب ہو جائے گا, جبکہ جانتے ہیں. تو مولا علی نہ یہ کہتے تھے کہ جانتا ہوں, نہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جانتا. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اس کا رسول بہتر. سبحان اللہ. بس یہ اس ادب کو امام حسن اور امام حسین نے اسی کیفیت میں حاصل کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی موجودگی امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد اس طرح سے تفصیل سے بیان نہیں فرمایا. تو یہ اتحاد ہے ان دو بھائیوں میں, ایک ہی نور ہے, ایک ہی پیکر ہے. ایک بڑا دلچسپ مگر کنٹروورشل کوئسچن ہے, شیعہ فقہ یا شیعہ اصولی جو شیعہ یا پھر اس کے پیچھے چلے جائیں, جو دو بڑے دھڑے ہیں اسلام کے, اہل سنت اور شیعہ, نظریاتی طور سے اسماعیلی بھی شیعہ دھڑے میں آتے ہیں, وہ امام حسن کو امام نہیں مانتے, امام حسین کو امام مانتے ہیں. یہ ڈفرنس کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور آپ اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں حدیث اثنا عشر ہمارے برادر اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں جنہیں وہ صحیح کہتے ہیں, وہ صحیح ستہ مشہور ہے, ان 6 میں سے 5 میں یہ حدیث ہے ستکون الائمۃ من بعد 12. کہیں وزیر کا لفظ ہے, کہیں امام کا لفظ ہے, کہیں نقیب کا لفظ ہے, الگ الگ الفاظ کے ساتھ, لیکن 12 کا عدد ہے, ہر جگہ 12 کا عدد ہے. آپ امام حسن علیہ السلام کو اگر شامل نہ کریں تو 12 بنتے ہی نہیں. امام حسن علیہ السلام تو مولا علیہ السلام کے بعد پہلی منزل ہے, تو اگر امام حسن علیہ السلام کی وجود مطہر کو آپ نکال دیجئے تو 12 کیسے بنیں گے؟ اور یہ ہمارا تمام عالم اسلام سے بھی سوال ہے. دیکھیں جو حدیث اثنا عشر ہے, اس سے اتنی آسانی سے آپ نہیں گزر سکتے. جب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, تو وہ 12 خلیفہ کون سے, آپ تو میرے خیال میں پوڈ کاسٹ کر بھی چکے ہیں اس پر, آپ نے مختلف جوابات آپ کے سامنے کہ وہ 12 کا سلسلہ بنانا نہیں ملتا, مشکل ہو جاتا. دیکھیں بڑے ادب احترام سے 10 بستہ, لیکن ایک جو موقف حق ہے وہ تو بیان کرنا ضروری ہے نا کہ خلفۂ راشدین عالم اسلام کے مطابق ہم خلفۂ راشدین ان 12 کو سمجھتے ہیں, لیکن جو ایک عام طریقہ ہے خلفۂ راشدین 4 سمجھے جاتے ہیں عالم اسلام میں. خلفۂ راشدین 4, خلفۂ بنی امیہ 28, خلفۂ بنی عباس 37, حاضر امام ہمارے اسماعیلی بھائیوں کے وہ 52 تھے, اب 53. بالکل ایسا ہی ہے. دایان مطلق بوری بھائیوں کے وہ 49 اور پھر اب 50 ہوئے. 12 کا عدد آپ کو سوائے جو مولا علی سے شروع ہو اور امام مہدی پہ ختم ہو نہیں ملے گا. ہم عالم اسلام سے کہتے ہیں کہ یا تو ان 12 کو قبول کر لیجئے جن کے نام بھی رسول اللہ نے لیے, شاید ستہ میں نام نہیں, حدیث ادھوری بیان کی گئی ہے وہاں, جبکہ کنز الاموال میں, جبکہ جناب المودہ میں نام موجود ہے. اچھا, نام بھی اس کیفیت کے ساتھ ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, اور ان میں سے پہلے علی مرتضیٰ, حسن مجتبیٰ, حسین سید الشہداء, علی زین العابدین, یہ القاب کے ساتھ ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا, القاب کے ساتھ جب نام ہے, شاعر مشرق لقب ہے علامہ اقبال کا, جی کیا پیدا ہوتے ہی کہا گیا تھا شاعر مشرق؟ نہیں, جب شاعری کی اور ان کی شاعری اس مقام پر تھی کہ لوگوں نے محسوس کیا یہ شاعر مشرق ہے. قائد اعظم لقب ہے, محمد علی جناح نام ہے. محمد علی جناح کو پیدا ہوتے ہی قائد اعظم نہیں کہا گیا, بعد میں کہا گیا. یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ابھی دنیا میں نہیں آئیں؟ حضور لقب کے بتا رہے ہیں کہ حسن مجتبیٰ, حسین سید الشہداء, علی زین العابدین, محمد باقر, ایک ایک کا لقب ہے, نام کے ساتھ لقب ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور نے سمجھایا کہ یہاں آ کر بننے والے اور ہوتے ہیں, وہاں سے بن کر آنے والے اور ہوتے ہیں, وہ وہاں سے بن کر آنے والے. واہ. تو ہم تو اس بات پر امام حسن علیہ السلام کو شامل کرنے کا جو آپ نے سوال کیا گیا, بڑے فہم ہے, محکم ہے, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ 12 کا عدد رسول اللہ نے بیان کیا تھا. اگر کسی بھی وجہ سے
ہو سکتا ہے کسی کو بغض ہو سکتا ہے کسی کی لا علمی ہو کہ آپ یہ 12 نہیں مانتے. ارے 12 بنا کے تو بتائیے, کوئی تو ہوں گے نا 12 جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا. اب مشکل یہ ہے کہ جب آپ 12 شروع کرتے ہیں بنانا تو اس میں اتنا اہم مسئلہ اور اس پہ اتنا بڑا اختلاف, اور کسی کو معلوم ہی نہیں, 6-7 سے آگے پھر معلوم نہیں. اچھا 12 بناتے بناتے کہیں حاکم شام آ جاتے ہیں تو کوئی ان کو شامل کرتا ہے, کوئی شامل نہیں کرتا. اس کے بعد یزید آ جاتا ہے جس پہ سارے مسلمان لعنت کرتے ہیں. جو مسلم برحق ہے وہ تو یزید پہ لعنت کرے گا. تو اب آپ اس ترتیب میں پھر یزید کو ملعون کو لے کر آئیں گے, یہ تو ممکن نہیں کہ وہ خلیفہ رسول بن جائے. تو پھر اچھا آپ کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ تو کیا رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ درمیان سے چھوڑ کے اپنے مزاج سے بنانا؟ یزید کے بعد کون ہوگا؟ تو دیکھیں اس میں جب آپ اپنے مزاج سے بنانا چاہیں گے تو ساری الجھنیں ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بنایا تو امام حسن علیہ السلام ہو, امام حسین علیہ السلام ہو, بعد کے ائمہ ہو, امام صادق علیہ السلام ہو, امام حسین کاظم علیہ السلام ہو, یہ سب منصوص من اللہ ہے. ہم نے اپنے مزاج سے, اپنی مرضی سے, ظاہری طور پر کسی کو زیادہ عابد دیکھ کر, ظاہری طور پر کسی کو زیادہ عالم دیکھ کر بھی ہم نہیں بنا سکتے. ہم نہیں مزاج کو طے کر سکتے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے 11ویں امام ہیں, کیا ہم اپنا امام خود کو نہیں بنا سکتے؟ امام نے کہا کہ تم امام حق کی بات کرو, امام باطل کی. پہلے تو اس بات سے اشارہ کیا کہ اپنا بنانا چاہو گے تو امام باطل ہوگا, خود سے بناؤ گے اگر تو. اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ. اللہ نے انسان کو حق نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیت ہے قرآن میں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری کمر کو مضبوط کر دے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے ایک وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہے, یعنی میرے اہل بیت میں سے. ہارون اخی, نام ہارون ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہوں آپ کہہ رہے ہیں وزیر بنا دے, اہل بیت میں سے ہے میرے, نام ہارون ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے, تو خود بنا دیجئے بھائی. یہ سارا تو آپ نے پورا خود متعین فرما دیا, خود ہی کر دیجئے پھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کو ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں, اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا. اللہ اکبر, بنائے گا اللہ, میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں خالی. واہ واہ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنا وزیر خود اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل امت ہے وہ رسول اللہ کا وزیر اپنی مرضی سے کیسے بنا؟ جی, تو اس کے لیے نص چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. اور جو 12 کا عدد ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ ان 12 کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو بتائیے, آئیے سامنے لے کر آئیے. ورنہ یہ جو وہ 12 ہیں یہ منصوص من اللہ ہے, ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں. جو میں نے پہلے جملہ کہا نا, تو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم کو سب سے بڑے عالم کو دیکھ کے نہیں, میرا سب سے بڑے عابد ہم نہیں بناتے. اللہ جس کو بناتا ہے وہ ہوتا ہی سب سے بڑا عالم ہے, سب سے بڑا عابد. امام حسن عسکری علیہ السلام نے دوسرا جواب جو دیا کہ ہم خود سے امام کیوں نہیں بنا سکتے؟ امام نے کہا اس لیے کہ تم کسی کے مستقبل سے آگاہ نہیں. بہت اہم بات ہے. آپ نے کسی کو بنا دیا, مستقبل میں کون کیسا ہے ضمانت ہے کسی کی؟ نہیں پتا. بھائی فرض کیجئے ہم نے کسی کو علم دیا, اگر ہم نے دیا ہو سکتا ہے میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائے علم پھینک نہ سنبھال سکے. رسول اللہ جس کو دیں گے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, اس کے لیے سند ہے کہ وہ کرار غیر فرار ہوگا جو کہ رسول اللہ نے دیا ہے. ہم دیں گے, ہمیں مستقبل کا نہیں معلوم. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, شاید بات طولانی نہ ہو جائے. میانمار کی خاتون رہنما تھی اور ان کے لیے انہیں نوبل پرائز بھی ملا, پیس کا نوبل پرائز. اچھا پھر کیا ہوا کہ میانمار میں جو سارا ظلم ہوا, سب کچھ ہوا, اس پہ بڑی سائلنٹ ہو گئی اور ایک طرح سے بالکل غائب ہو گئی. تو ان پہ بڑا کرٹیسائز ہوا عالمی لیول پر. یہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. بڑا کرٹیسائز ہوا تھا کہ جناب آپ کو امن کا نوبل پرائز ملا ہوا ہے اور آپ کے اپنے کنٹری میں یہ سب ظلم و بربریت ہو رہی ہے, آپ کہاں ہیں؟ اس وقت ہم نے ایک میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی تھی کہ انسانوں کے دیے ہوئے عہدے میں اور اللہ کے دیے ہوئے عہدے میں یہی فرق ہے. انسان نوبل پیس پرائز دے دے گا, اسے نہیں معلوم کہ 6 سال بعد یہ کیا کرنے والی ہے, لیکن جب اللہ کسی کو بنائے گا تو اللہ اس کے مستقبل کو ما کان و ما یکون جانتا ہے. اس لیے ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے, اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ایک بیچ میں اسماعیلی 50 امام جو میرے خیال ابھی آئے, خیر ڈیسیسو بات ہوئی, بہت پیمانہ بڑا تھا, اتنی بڑی کاؤنٹنگ اور پھر بوری دائی نمبرز بھی آپ نے دیے, ایک بہت بڑا مطالعہ اس کے لیے چاہیے. امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو, سیرت صورت جو خد و خال ہیں, جو حلیہ ہے, جو سنت ہے, ہر چیز میں ہر کسی کو آپ سے محبت اور مودت ہونی چاہیے. ایک دل میں سوال سا اٹھتا ہے, چاہتا ہوں کہ آج اس تشنگی کو مٹا لوں. جب امام حسن مجتبیٰ کو ظاہری خلافت اور خلافت کی مسند پہ بٹھایا گیا, یعنی کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس شہزادے سے بھی انکاری ہو جائے اور کہے کہ یہ خلافت کے لیے لائق نہیں ہے؟ یہ مطلب اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟
جی اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا جو سبب ہے اس کی روٹس تو جاتی ہیں بغض رسول پر، چونکہ جو آل رسول سے بغض رکھے وہ رسول اللہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے لیے بات جاننا عام ناظرین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، عام طور پر ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں خلفاء راشدین 4، میں نے کہا عالم اسلام میں اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 21 رمضان کو ہوئی، امام حسن علیہ السلام اسی خلافت کی مسند پر 6 مہینے تک رہیں جی، اور وہ 30 سال مکمل بھی ہوتے جی، تو 6 مہینے تک وہ رہیں۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 6 مہینے تک رہیں تو حق تو امام حسن علیہ السلام ہی کا ہے سب سے زیادہ اس کیفیت میں کہ وہ مولا علی السلام کے بیٹے بھی ہیں، رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں، علم میں ان سے کوئی زیادہ نہیں، زہد تقویٰ میں ان سے کوئی زیادہ نہیں، عبادت میں ان سے کوئی زیادہ نہیں۔ بہرحال پھر حب دنیا ہے، رسول اللہ کی آل سے ایک بغض ہے کہ جو ہمیشہ پھر جاری و ساری رہا، اور بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو جو بدر کا بغض تھا، دعائے ندبہ میں بھی جملہ ہے کہ احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن وغیرہن، کہ مولا علی علیہ السلام نے جن کے بزرگوں کو مارا تھا بدر میں، خیبر میں، احد میں اور حنین میں، تو وہ تو اللہ کے حکم سے قتال تھا، لیکن ان کی جو اولادیں بعد میں آئیں انہیں یہ برداشت نہیں ہوا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی حکم خدا سے اور اپنے جد رسول اللہ کے حکم سے ایک صلح فرمائی۔ اس صلح کا مطلب سرنڈر ہونا نہیں تھا، بعض لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر رسول اللہ نے جو صلح حدیبیہ فرمائی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ رسول اللہ نے جو صلح حدیبیہ فرمائی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ ابنایا ہادان امامن قاما و قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، حضور نے فرمایا تھا قاما و قعدا، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، دونوں کھڑے ہوں دونوں بیٹھے ہوں، یہ حدیث کا صحیح پراپر ٹرانسلیشن ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام ہو، امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں امام اگر امامت کی منزل پر زمانہ امامت شروع ہو چکا ہوتا تو بیعت ہی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا۔ امام حسن علیہ السلام اگر کربلا میں ہوتے تو بیعت ہی وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کلنا نور واحد، ہم سب کے سب ایک نور سے۔ اس لیے یہ ہرگز سرنڈر ہونا نہیں ہے، بلکہ مشیت الہی سے صلح کو کرنا، اس لیے کہ بعض مرتبہ آپ ایسے حالات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر اگر جنگ کی جائے تو پورے عالم اسلام کا ہی شیرازہ بکھر جائے گا، اچھا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے آثار رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی تھے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا، 2 عورتیں آ گئیں، دونوں کہہ رہی میرا بچہ، ظاہر ہے اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ مولا علی اپنے علم امامت سے جانتے ہیں بات طے شدہ ہے، لیکن ظاہری طور پر کیسے فیصلہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے قمبر کو حکم دیا کہ آدھا کر دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں میرا تو بچہ ہی نہیں، یہ تو اسی کا اسی کے پاس رہنے تھے۔ مولانا نے کہا اسی کا بچہ ہے، کیونکہ کوئی ماں اپنے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ جب اصل وجود ہی کٹ رہا ہو تو آپ اپنے حق سے ہوتے ہوئے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کم سے کم وجود تو ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں ہے، باقی تو رہے کم سے کم۔ یہ کیفیت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہی کیفیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اور اس لیے کہ اگر اس وقت یہ جنگ اسی طرح سے طول پکڑتی جائے تو بہرحال پھر امام حسن علیہ السلام کی بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے شہادت ہو، اور ساتھ میں ان کے جو قریبی آوان و انصار ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں، اور پھر جو اصل اسلام ہے، روح اسلام ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ بعد میں یہ ہوا، اچھا، نواز رسول کو جب شہید کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو، تو اگر یہ کام خدا نخواستہ پہلے ہی ہو جائے تو یعنی اسلام کی کیا روح، اور کیا اس وقت اگر کوئی نیا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اوتھینٹسٹی باقی رہ جاتی ہے، کیا اس کی گویا کریڈیبلٹی باقی رہ جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ان کے پہلے نواسے کے ساتھ ہوا، پھر دوسرے نواسے کے ساتھ ہوا، تو کسی کے لیے بھی اسلام قبول کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسے ماننے والے ہیں۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام نے ایک صلح کی، لیکن اس صلح کو بھی اس انداز سے کیا کہ بہت کچھ ریکارڈ پہ لے آئے امام حسن علیہ السلام تاریخ تک، کیونکہ دیکھیں صلح نامے کی جو شرائط ہیں وہ عام کتابوں میں لکھی ہوئی، وہ میں نے نہیں لکھی، وہ کسی ایک فرقے کے عالم نے لکھی، وہ عام لکھی ہوئی۔ جب آپ صلح میں لکھیں کہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے جس کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں تک کیفیت تھی کہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت، کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایک حدیث ہے، کوئی نماز ہوتی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے، سورہ الحمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو ایک بات یہ
گھڑی گئی کہ لا صلاۃ معذرت کے ساتھ الا بسب علی ابن ابی طالب، جب تک علی پر سب نہ کر دیا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. اتنا کامن ہو گیا تھا، حتیٰ یہ کہ ایک نماز جمعہ کا خطبہ پڑھایا گیا، اس میں مولا علی پر سب نہیں کیا گیا. کسی نے آ کر بعد میں حاکم وقت سے یہ کہا کہ وہ علی پر سب تو کیا نہیں. آپ نے کہا بہت اچھا یاد دلایا، بھول گیا تھا، ابھی اسی وقت اس عبادت کو انجام دیتے اور اس وقت کام کیا گیا. یہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شام کا ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت اس کی گٹی میں یہ ملا دیا گیا کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب، ان کا نماز سے کیا کام ہے، ان کا دین سے کیا کام ہے. جب علی کو شہید کیا گیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے لوگ کہتے تھے شام والے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، کیا کر رہے تھے علی بھی نماز پڑھتے تھے کیا. تو جس علی کے بارے میں یہ کیفیت آ چکی ہو، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا بکری کا بچہ وہ ایک موونگ ٹوائے ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹوائز تو ہوتے نہیں تھے، تو بکری کا جو چھوٹا معصوم سا بچہ ہوتا ہے اسے بچے کھیلا کرتے تھے. وہ حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے بطور تحفہ دیا جاتا تھا بچوں کو. اس کے بعد بچہ جب کھیل رہا ہے تو 4-5 گنڈے آئے، انہوں نے نقاب رکھی ہوئی اور بچے کو 2-4 تھپڑ لگائے اور اس بکری کے بچے کو لے کے چلے گئے. اور وہ روتا پیٹتا وہ ماں باپ کے پاس گیا، ماں باپ دربار میں آئے جہاں پر فیصلہ کرنے کا مقام ہے، وہاں گئے. ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہاں پہلے سے کچھ پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بکری کا وہ بچہ جو ہے وہ سفید رنگ کا تھا. ہاں سفید رنگ کا تھا، اس پہ یہ سیاہ داغ تھا. جی ایسے ہی تھا بالکل. ہم نے دیکھا علی لے کے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا آج صبح کو کہ علی لے کے جا رہے تھے. تو وہ بچہ جس کی پرورش کی بنیاد ہی بغض علی ابن ابی طالب پر ہو رہی ہے، تو شام کا تو پورا ماحول، آپ نے جو سوال کیا کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن کو برداشت نہ کیا جائے، تو وہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کیفیت رکھتے تھے، تو امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا رکھتے تھے. تو اس تربیت پر اور اس کیفیت میں شام کے تقریباً کئی دہائیاں گزری، 30 سال گزرے. یہ معجزہ ہے، یہ بات کو میں کمپلیٹ کر دوں، یہ معجزہ ہے مولا علی کی بڑی بیٹی اور امام حسن علیہ السلام کی خواہر بی بی زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جس شام میں 30 سال تک بغض علی کو پنپنے دیا گیا، بی بی نے اپنے ایک خطبے سے اس دربار کو الٹ کے رکھ دیا اور شام میں انقلاب آ گیا. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے سے بنی امیہ کی گویا حکومت میں دراڑ ایسی ڈال دی کہ اس کے بعد وہ حکومت آخر میں تہس نہس ہو کے ختم ہو گئی. یہ روب و جلال حیدری اور لہجہ حیدری کا کمال تھا. اور بہرحال امام حسن علیہ السلام اس حوالے سے مظلوم ہے کیونکہ امام حسن کا سامنا تھا اس وقت ریاست کے سامنے. تو امام حسن اس لیے مظلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو جعلی حدیثیں گھڑی گئی وہ امام حسن کے لیے، تاکہ نعوذ باللہ ان کا کردار داغدار کیا جا سکے، کبھی ان کے نام کے لیے بھی. اچھا مثلا یہ کہ آپ کو یہ روایت ملے گی بعض کتابوں میں کہ مولا علی تو ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. حرب یعنی جنگ، علی کو جنگ سے بڑی محبت تھی تو جنگ رکھنا چاہتے تھے. رسول اللہ نے کہا یہ کیا نام رکھو، حسن رکھو. پھر امام حسین کی جب ولادت ہوئی پھر مولا علی نے آگے کہا کہ حرب رکھ لیتے ہیں نام، کہا نہیں حسین رکھو نام. یعنی اس روایت کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو حرب نام سے بڑی محبت تھی لیکن رسول اللہ روک دیتے تھے. تو مولا علی کے تو 12 بیٹے، کسی کا نام حرب نہیں ہے. رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا 11ویں ہجری میں، تو بعد میں جو اتنے بیٹے آئے کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام محمد حنفی ہے، حرب کیوں نہیں رکھا جب اتنا شوق تھا. تو یہ جعلی اور جھوٹی روایتیں امام حسن کے لیے بہت گڑی گئیں، ان کی شادیوں کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں، ان کے بہت سارے اور معاملات کے بارے میں. تو اس اعتبار سے بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بڑے مظلوم امام ہیں. آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے اور چونکہ آپ صاحب علم شخصیت ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں 2 سوال آ گئے. آپ نے ناموں کی بات کی تو ذہن میں یہ آیا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اور بھی دیگر نام رکھے ہیں، خلفائے راشدین کے ناموں پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، عثمان بھی نام نظر آتا ہے ہمیں. تو پھر آج کے لوگ کیوں نہیں رکھتے، اس میں اشکال کیا ہے؟ جبکہ خود حضرت امام مہدی کے نائبین خلفاء میں سے بھی ایک حضرت عثمان ہے، تو آج کوئی شیعہ عثمان نام نہیں رکھتا. دوسری بات، امام حسن کی جب بات ہو رہی تھی تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہم والی من والا وعادی من والا، تو جس سے امام حسن صلح کر دیں ہماری بھی اس سے صلح ہونی چاہیے، جس سے وہ جنگ کریں اس سے ہماری جنگ ہونی چاہیے. اگر امام حسن نے کسی سے صلح کر لی ہے تو پھر ہم اس سے صلح میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ قانون رسول اللہ کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟
ان کے لیے تو بطریق اولا ہے نا. تو کفار مکہ سے رسول اللہ نے سلو کی تھی نا صلح حدیبیہ, تو ہماری بھی سلو ہونی چاہیے. کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ سلو ہے اس وقت کہ زمینی اور معروضی حالات پر جنگ کو ٹال دینے کا ایک طریقہ کہ خود خرابہ نہ ہو. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا حتیٰ کربلا میں بھی ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں فوراً امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے قیام کر دیا کہ پہلا ہی ان کا آپشن تھا جنگ. نہیں, آپ تاریخ کربلا پڑھی تو اس میں بہت سارے اور معاملات آپ کو نظر آئیں گے. تو اہل بیت علیہ السلام نے حتی الامکان خون ریزی کو اوائڈ کیا. صحیح ہے. اس صلح کو لینے کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تو ہماری بھی کفار مکہ سے ہماری بھی صلح ہے پھر. نہ, اس صلح کا خالی یہ مطلب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور حتی الامکان کوشش کی کہ چونکہ حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے تو اس وقت یہاں پہ اس طرح سے خون ریزی نہ ہو. آپ اس کو خالی اس تناظر, اس پہلو میں دیکھیے جس تناظر میں وہ کام انجام دیا گیا. آپ مکمل ایک شخصیت کو, تاریخ کو دیکھتے ہیں. مثلاً کیا رسول اللہ نے پھر کفار مکہ کے خلاف جنگیں نہیں لڑی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی تو حاکم شام کا ایک خط موجود ہے امام حسن کو کہ آپ صلح کر لیے, اب آپ جائیے میری طرف سے فلاں علاقے میں جنگ کیجیے. امام حسن نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تلوار نکالنا ہی اور چلانا ہی مقصود ہوتا تو سب سے پہلے میں تیرے خلاف نکالتا. میں تلوار نکالنا نہیں چاہتا تو میں وہاں جا کے کیوں لڑوں؟ سب سے پہلے تو میں تیرے خلاف تلوار نکالتا. تو یہ بڑا واضح موقف ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ان تمام معاملات میں. اور آپ خط و خطابت سے دیکھ لیجیے, آپ اس وقت کے مکالمے سے دیکھ لیجیے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ, کم سے کم پھر اتنا تو ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے کہا ہے ان کو, اور اس وقت دربار میں جتنے تھے, وہ اگر ہم کہیں تو پھر کیا تکلیف ہے اور کیا اعتراض ہے. امام حسن علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے, کہا گیا کہ حسن آپ بھی کچھ کہیے. تو مولا حسن نے کہا کہ خدا کے حمد و ثنا کے بعد بالکل وہی جو مولا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا, من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. ویسے ایک بات ناظرین کی معلومات کے لیے, مولا زین العابدین علیہ السلام امام حسن کے داماد ہوتے ہیں. یعنی جتنے امام ہیں نا امام زین العابدین کے بعد, ان سب کے جد مادری ہیں امام حسن علیہ السلام. جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, ایک سوال کوئی کر لیتا ہے کہ امام حسین سے تو نسل امامت آگے بڑھی, حسن سے کیوں نہیں؟ نہیں, حسن سے بھی. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اور امام حسن کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن, ان کا جب ازدواج ہوا تو امام محمد باقر علیہ السلام ان سے نسل امامت. تو جتنے بھی بعد کے امام ہیں, امام حسین ان کے دادا ہیں اور امام حسن ان کے نانا ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ الزہرا کا رخت جگر ہوں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تمہارا باپ ابو سفیان ہے, میرا باپ علی ہے, تمہاری ماں کلیجہ چبانے والی ہندہ ہے, میری ماں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا ہے, تمہاری نانی قتیلہ ہے, میری نانی ختیجہ ہے, تمہارے نانا عتبہ ہے, میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت پھر امام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اس پورے مجمع میں پسترین شجرہ رکھتا ہے, خدا لعنت کرے اس پر جو اس پورے مجمع میں سب سے پسترین کافر ہے, خدا لعنت کرے اس پر. امام نے اشارتاً فرمایا خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اس مجمع میں سب سے زیادہ نفاق رکھتا ہے. اور ابن ابی العدید معتزلی اہل سنت رائٹر ہے, شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن کی کن فیکون کی منزل یہ تھی کہ جیسے امام حسن نے کہا سارے مجمع نے کہا آمین ثم آمین. اور ابن ابی العدید معتزلی نے اپنے تمام اساتذہ کے نام لکھے ہیں کہ انہوں نے ان سے روایت کی, انہوں نے ان سے روایت کی, سب نے اس میں آمین کا اضافہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں بھی آمین کا اضافہ کرتا ہوں, قیامت تک اس آمین میں اضافہ ہوتا رہے گا کہ اس پورے مجمع میں جو سب سے بڑا کافر ہے اس پہ لعنت ہو, جو سب سے بڑا منافق اس پہ لعنت ہو, اور جس کا شجرہ سب سے پست ہے اس پہ لعنت ہو. تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف اور بعد میں اہل بیت علیہ السلام کا موقف بہت زیادہ واضح. شجرہ مبارکہ ایک اور شجرہ ہے, اور قرآن میں ذکر ہے, اس لیے میں کوئی یہ فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا. قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے, شجرہ خبیثہ کا بھی, اور شجرہ ملونہ کا بھی ہے, شجرہ طیبہ کا بھی ہے, شجرہ خبیثہ کا بھی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. قرآن ہے, رمضان المبارک کا مہینہ, ایک آیت کو پڑھنا پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب کے برابر ہے. سورہ نور کے ہم نے اس آیت کو پڑھ دیا. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی ایک مسئلہ ہے, اس کی نور کی مسئلہ ہے کہ جیسے ایک تاک ہو, تاک میں چراغ رکھو, چراغ ایک فانوس میں, وہ فانوس ایسے روشن ہے
اس شجرہ مبارکہ سے کہ جو زیتونیہ یعنی جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تو اسے روشن نہ بھی ہونے دو، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا، نور علی نور کی بہترین مثال امام حسین علیہ السلام ہے، ایک نور کے اوپر ایک اور نور پہ۔ اور اللہ نے شجر ملونہ کا بھی ذکر کیا سورہ اسراء میں کہ ہم نے اے رسول جو آپ کو خواب دکھلایا ہے وہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، اور رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ بندر ان کے ممبر پر آ گئے اور ناچ رہے، رسول اللہ بڑے مغموم ہوئے، اور رسول اللہ کو بتلایا گیا کہ ایک شجرہ آئے گا کہ جو آپ کے ممبر پر آ جائے گا اور اس کی حکومت اس طرح سے رہے گی۔ اس کے بعد بہرحال اس جبران کے طور پر اللہ نے شب قدر عطا کی جو رمضان میں آنے والی ہے، اس کی بھی ایک اپنی پھر پوری ایک روایت ہے۔ اور شجر طیبہ شجر خبیثہ دونوں کا ذکر قرآن میں شجر ملونہ کے بارے میں شجر خبیثہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کون سا شجرہ ہے، کس کا ہے، کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ شجر مبارکہ وہ تو آل رسول ہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، وہ جو چادر تطہیر میں آگے تھے وہ شجر مبارکہ ہیں، وہ شجر طیبہ ہیں۔ اب اس شجر مبارکہ کے مقابل پر جو آیا وہ شجر ملونہ ہے، اس شجر طیبہ کے مقابل پر جو آیا وہ شجر خبیثہ ہے۔ میں اس پر چونکہ قرآن نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا، لیکن میں شجر طیبہ کو جانتا ہوں اور شجر مبارکہ کو جانتا ہوں، ان کے سامنے ہم تسلیم ہیں، جو ان کے مقابل پر آئے ان سے صلح ہو سکتی ہے جیسے رسول اللہ نے کی، لیکن احترام فقط ان کا ہوگا جو آل رسول کے سامنے سر تسلیم خبر۔ اللہ اکبر، بے شک بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ناموں کے حوالے سے جو میں نے سوال رکھا تھا جی، عثمان، یہ ہمارا روایت ہے باقاعدہ زیارت میں کہ مولا علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام عثمان ہے جی، اور شہید ہوئے کربلا میں، جی جی، ٹھیک ہے نا، مولا عباس کے بھائی جی، لیکن ان کی زیارت بھی تو دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کے اس بیٹے پر سلام ہے کہ مولا علی نے اپنے ان فرزند کا نام اپنے قریبی ترین صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا، جو جنت البقیع میں پہلے دفن ہونے والے، اور جنت البقیع میں خاص ان کی قبر ہے عثمان ابن مظعون کی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام خاص ان کے نام پر، یہ روایت اور زیارت کا جملہ ہے۔ بعد میں ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں یا ان کے اصحاب میں ایسے نام بھی گزرے ہیں۔ آج اگر کوئی ان سے منسوب کر کے نام رکھ لے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ آج یہ نام ایک خاص شخصیت جناب خلیفہ سوم انہی حوالے سے ذہن ملتفت ہو جاتا ہے، اس زمانے تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک عام نام تھا یہ۔ مثلا اگر کوئی عثمان نام رکھتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ان پر نام رکھا گیا ہے، یہ بات طے شدہ بات ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو کوئی ایک شخصیت تاریخی اعتبار سے یا کبھی مذہبی اعتبار سے پرومیننٹ ہو جاتی ہے، تو جب پرومیننٹ ہو جاتی ہے تو اب جب نام رکھا جائے تو یہ نام رکھا جائے گا کہ اچھا یہ ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے۔ ورنہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ مثلا بعض ائمہ علیہ السلام کے اصحاب تھے جن کے نام یزید بھی تھے، اچھا ہاں گزرے، حتیٰ بعض شہیدان کربلا کے ناموں میں بھی آپ کو ایسے نام مل جائیں گے۔ تو پھر سوال ہے کہ جب شہیدان کربلا میں سے آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس لیے کہ اس وقت یہ نہیں تھا یزید نام رکھا جائے تو خاص حاکم شام کے بیٹے پر نام رکھا گیا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کوئی نام رکھے گا 1400 سال بعد تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کو شخصیات تاریخ میں آ گئے، مثلا آج کوئی علی نام رکھے گا تو بات ہے کہ بھائی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، آج کوئی حسن نام رکھے گا تو مولا حسن کے نام پہ رکھا ہے۔ بائی دا وے ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کا نام گرامی وہ ہے جو پہلی مرتبہ ضروع زمین پر رکھا گیا، امام حسن سے پہلے کسی بچے کا نام حسن ہے ہی نہیں، اور امام حسین سے پہلے کسی بچے کا نام حسین ہے ہی نہیں۔ یہ خاص وہ نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پردے غیب میں رکھے ہوئے تھے، اور اللہ دیکھیں حسن نام ہے، ایک عام عربی کا جنرل لفظ بھی ہو سکتا ہے یہ حسن، لیکن کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ امام کہ حسن نام رکھے اپنے بیٹے کا، نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اگر چاہے تو نام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے، نام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے کہ سامنے تمہارے لفظ ہے تم نہیں رکھ پاؤ گے۔ واہ واہ، اللہ جب نام کو غیبت میں رکھ سکتا ہے تو ذات کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے، اور رکھا اللہ نے، تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو امام حسن وہ پہلی شخصیت ہے جن کا نام حسن رکھا گیا، حسین وہ پہلی شخصیت ہے جن کا نام حسین رکھا گیا۔ اب آج اگر کوئی مثلا میں نے کہا علی نام رکھتا ہے یا بی بی فاطمہ پہ نام رکھتا ہے، بی بی فاطمہ کا البتہ نام فاطمہ پہلے بھی بعض بیویوں کا نام رہا ہے، مولا علی کے والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا، لیکن آج اگر کوئی نام رکھے گا تو بہت واضح ہے کہ فاطمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ کچھ نام مخصوص ہو جاتے ہیں کچھ شخصیات کے لیے، اس لیے وہ مذہب اہل بیت السلام کے ماننے والوں میں پھر نہیں رکھے جاتے۔ ان ناموں کی اس وقت کیفیت یہ نہیں تھی، آج ہے، جیسے میں نے آپ کو خود یزید کے نام کی مثال دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے موقع پر نشر ہوگا، آپ کو مکمل حق حاصل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اختتامی لمحات، بہت ہی دلچسپ موضوع، میرا پسندیدہ موضوع، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس پہ کسب علمی کروں، فیضان کا حصول ممکن بناؤں اپنے لیے۔
سیدنا امام حسن مجتبیٰ، کیا جن راویوں نے، میں اس پہ اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، جو کثیر الازواج کی بات لکھی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی کوئی اپنے شجرہ پیوستہ کو مزین کرنا چاہتا تھا، اس لیے عقد میں دے دیا اپنی بیٹی کو. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں امام حسن کے؟ جی، ناموں کے بارے میں ایک بات اور فقط کہہ دوں جی کہ آپ نے یہ سوال تو کیا کہ مثلا مولا علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام عثمان تھا، اور ہم نے اس کا جواب بھی دیا کہ عثمان ابن مظعون کے نام پہ تھا. لیکن وہ افراد کے جو اس دلیل کو لے کر آتے ہیں کہ مثلا نام اس لیے رکھا گیا کہ مثلا ان کا آپس میں کوئی اعتبار کا رشتہ تھا اور کوئی تعلق تھا، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ نام آپ کو یہاں مل جاتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر مثلا خلفاء راشدین میں، جو عالم اسلام کے خلفاء راشدین، ہم نے عرض کر دیا کہ ہمارے یہاں خلفاء راشدین کا تصور مولا علی سے امام مہدی تک ہے، وہاں کوئی حسن اور حسین نام کیوں نہیں ملتا اپنے بچوں میں؟ ایک سوال ہے. اگر محبت کا معیار ہے تو حسن اور حسین سے بڑھ کے نواز رسول، ان سے بڑھ کے کس کو محبت ہے تو دو طرفہ ہونی چاہیے. یعنی بات یہ ہے کہ پھر وہاں تو ہم نے کہیں کوئی حسن حسین ایسا نام نہیں دیکھا، کوئی علی نام دیکھا ہو، ایسا نام تو ہم نے تو نہیں دیکھا. تو اس لیے کہ جیسے امام حسن کا جو نام تھا نا، وہ حسن وہ پہلی دفعہ رکھا گیا، میں نے کہا، اور حسین وہ پہلی دفعہ رکھا گیا، تو وہ بڑا پرومیننٹ تھا کہ اگر کوئی اس وقت حسن نام رکھتا تو امام حسن پر ہوتا، کیونکہ وہ ایک عام نام نہیں تھا، اور حسین نام رکھتا تو امام حسین پر ہوتا، ایک عام نام نہیں تھا. بہرحال تو یہ ہمارا ایک سوال ہے عالم اسلام سے کہ آپ کو یہ نام وہاں نہیں ملیں گے کسی بھی صورت. تو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر وہ محبت کہاں تھی. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ان کے کثیر الازدواج ہونے کا سوال کیا، دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی شادی ہوئی تو وہ نام کہاں ہیں ان کی ازواج کے؟ کہیں تاریخ میں نہیں. اچھا، نام نہیں، بس یہ کہ شادیاں بہت کر لیتے تھے، اور شادیاں بہت کر لیتے تھے تو ان بیویوں کے نام بھی تو ہوں گے کچھ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی تو ہوگی کوئی تفصیل میں، کوئی کچھ بھی نہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کے نعوذ باللہ کردار کو ناکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح سے کہ وہ بار بار بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، بار بار طلاق دیتے تھے. اچھا، اس پر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اگر یہ روایت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو ہے کہ کردار امام حسن علیہ السلام اتنا بلند تھا کہ وہ شادی کرنے میں طلاق بھی دے دیتے تھے، تب بھی اتنے لوگ تیار تھے اپنی دختران کو امام حسن کے ازدواج میں دینے کے لیے. تو کوئی تو بات تھی امام حسن علیہ السلام کی کردار. آپ نے فضیلت کا پہلو بھی نکال دیا. کیا بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر واقعی ایسے ہی تھا کہ اتنی شادی کرتے تو بار بار ہی طلاق دیتے تھے، تو ایک بار، دو بار، تین بار جب یہ ہوا تو پھر یہ سلسلہ کیوں تھا ایسا کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کے پاس پھر بھی اتنی کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے کہ ہماری بیٹی لے لیجیے، اور وہ تیار بھی ہو جاتی تھی وہ دختران بھی امام حسن علیہ السلام کے ازدواج میں آنے کے لیے. تو اس سے تو خود ایک طرح سے امام حسن علیہ السلام کی کردار کی بلندی کا پہلو نکلتا ہے. تو بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کا نام ملتا ہے کہ جن سے حضرت قاسم ہے جو شہیدان کربلا میں سے، اور بعض اور ازواج کا نام بھی ملتا ہے. ایک تو وہ زوجہ ہیں کہ جس نے زہر دیا، بنت اشس کندی. جی، تو جودہ بنت اشس جس نے زہر دیا امام حسن علیہ السلام کو. اور خود امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جودہ بنت اشس کا باپ اشس وہ مولا علی کے قتل میں شریک ہے. 21 رمضان چونکہ آنے والی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جملہ. ابن ملجم جب آیا تھا وہ کوفہ جب پہنچا قتل امیر المومنین کے ارادے سے، تو اس نے اشس کے گھر پہ ہی قیام کیا تھا، اشس کندی کے گھر پہ قیام کیا تھا. اور اس کا بیٹا امام حسین کے قتل میں شریک ہے. اس کا نام تو محمد ہے، نام تو بہرحال اچھا ہے، لیکن بہرحال میں احترام کی خاطر چونکہ قاتل امام حسین ہے تو میں محمد نام نہیں لے رہا، ابن اشس کہہ رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل بھی ہے، بعد میں کربلا بھی پہنچا قتل امام حسین میں. اور جودہ بنت اشس وہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی اور امام حسن کے قتل میں شریک رہیں، خود زہر دیا. تو اس لیے ایک بات اور بھی اس سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر کوئی رشتہ کس سے جڑ جائے وہ بات کا معیار ہے. پہلے دیکھا جاتا ہے کردار کیا ہے. ٹھیک، چونکہ بعض ازواج رسول کے بارے میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کی زوجہ ہے، تو یقیناً، لیکن امام حسن علیہ السلام کی بھی جو زوجہ ہے ہم ان کے لیے کسی احترام کے قائل نہیں. اس جودہ بنت اشس کے لیے رشتہ جڑا ہوا ہے لیکن زہر دیا ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح سے ممکن ہے. اور دوسری طرف سے ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن ہے. اب دیکھیں ہر شیعہ اس خانوادے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، جی، پھر جس کا بیٹا یزید ہے.
لیکن ام حبیبہ جناب ام حبیبہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کے لیے ہر شیعہ احترام کا قائل ہے. تو اگر ہم سے یہی بات ہوتی کہ جناب چونکہ وہ تو فلاں کی بیٹی ہیں، فلاں سے ان کا تعلق ہے، اس لیے آپ نے احترام کرنا، تو پھر یہاں پر کیوں ہے؟ یہاں پر احترام کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا احترام رکھا ہے. جب ابو سفیان نے آ کے چاہا کہ وہ چادر پہ بیٹھ جانا، چادر کو کھینچ لی، کہا یہ تو رسول اللہ کی چادر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو جہاں کہیں کسی سے بھی کوئی تعلق، حتیٰ محمد ابن ابی بکر کے لیے کتنے زیادہ احترام کے قائل ہیں تمام شیعہ، اس لیے کہ امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور جس نے امیر المومنین کا ساتھ دیا اس نے حق کا ساتھ دیے، علی مع الحق والحق مع علی، تو وہ بھی تو بیٹے حضرت ابو بکر کے، لیکن انتہائی قابل احترام محمد ابن ابی بکر. تو رشتوں سے ہمارے یہاں پر تعلق اس طرح سے نہیں جوڑا جاتا کہ احترام کس کا نہیں. صحیح. یہ ہے کہ صرف ایک معیار ہے، صرف ایک معیار، اللہم والی من والا وعاد من عادہ، جو رسول اللہ کی دعا ہے. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کر، تو اس سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے. جس نے بھی آل رسول سے محبت کی، وہ چاہے کسی نسب سے، حتیٰ سعد الخیر، سعد ایک ہیں جو بنی امیہ سے، تو انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آ کے کہا تھا، امام سے محبت کرنے والے تھے، کہ میں تو بنی امیہ سے ہوں، تو کیا مجھ پہ بھی کوئی لعنت آ جائے گی، یا میں بھی وہ شجرہ ملعونہ شجرہ خبیثہ میں سے؟ امام نے کہا نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے اہل میں سے نہیں. کبھی بیٹا ہوتا ہے اہل میں سے نہیں ہوتا، اور کبھی خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن سلمان من اہل، سلمان اہل بیت میں سے، فارس کے رہنے والے، کوئی بنی ہاشم سے نسب میں تعلق نہیں، سلمان من اہل بیت. ہمارا معیار یہ ہے. بہت خوبصورت. مختصر، امام حسن کا ذریعہ معاش بھی تھا کوئی جس کو ہم نقل کر سکتے ہیں، آج کی جنریشن کو بتا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور انداز تھا زندگی کا؟ جی، امام حسن علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام، آپ اس پورے خانوادے میں دیکھیے تو بے شمار کنویں کھودے، بے شمار زمینیں آباد کی، اور امام علیہ السلام اپنے اس سے معاش کا بھی اہتمام فرماتے تھے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ کریمی بھی فرماتے تھے، کریم اہل بیت مشہور ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا خاص دسترخوان مشہور ہے، اس پر ہر خاص و عام آتا تھا، اس پہ کوئی قید نہیں تھی. یہ تو بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں ایک اہل سنت شاعری ہیں، لیکن مجھے ان کا شعر بہت پسند ہے، اور اچھی بات کہیں سے بھی ہو کیسے بھی ہو ہماری سر آنکھوں پر. جناب احمد جاوید صاحب میرے خیال میں جو کراچی میں کئی اہل تشیع حضرات نے جو منقبت کی محفل رکھی، اس میں آ کے وہ اپنا کلام پڑھتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سخاوت، الطاف یعنی سخاوت، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. او سائل نے کبھی در کے علی سے نہ سنا کون. مولا علی نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، مجھے امام بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا. علی رب العالمین کا بے نیاز نمائندہ ہے. رب العالمین، اللہ یہ نہیں کہتا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو میں رزق نہیں دوں گا، میں خالی موسیٰ کو رزق دوں گا، فرعون کو نہیں دوں گا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. مولا علی کے امام مبین ہونے کا تقاضا ہے، جیسے اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ نمرود کو بھی دنیا میں رزق دے دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے جب بہت سے لوگ سوال پوچھتے تھے آ کے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت کو غصب کیا تھا یا ان کے ساتھ معاملات اس طرح سے تھے، تو مولا علی تو خود ان کو جواب دیتے، خود مدد کرتے تھے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو رزق دیتا تھا تو فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق نہیں بند کیا. یہ طریقہ ہی نہیں اللہ کا نا اللہ والوں کا کہ وہ روک کے رکھیں گے. کوئی سوال پوچھے گا کہیں گے میں نہیں جواب دے رہا کیوں تم مجھے نہیں مانتے. تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. اور بس یہ ان کا شعر ہے. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون. اللہ اکبر، بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا بھی خود ذریعے معاش مزدوری بھی کی، کئی باغات میں جا کے مزدوری کی مولا علی علیہ السلام نے تو. اور پھر اس کے بعد اتنے زیادہ صاحب ثروت بھی تھے کہ زمینیں آباد، اور زمینوں کی بھرل قیمت ہوتی تھی بہت. زمین آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا، بہت ہارڈ ورک ہوتا تھا، کوئی کھودنا آسان نہیں ہوتا تھا. امام علی علیہ السلام نے، مولا حسن علیہ السلام نے پھر تجارت بھی کی، اور پھر دسترخوان بھی ان کا ایسا تھا. اور دسترخوان پہ میں نے کہا کہ ہر خاص و عام آتا تھا. اور امام حسن علیہ السلام کا جو خیرات، ان کی جو سخاوت کا انداز ہے،
کئی مرتبہ اپنا سارا مال دیا رائے خدا میں. اچھا اس کو ہم سن لیتے ہیں اور تصور فرمائیے گا کہ ایک انسان گھر میں کچھ بھی نہ بچے, اور آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ کوئی بینک بیلنس باقی ہے, بینک تصور ہی نہیں, جو کچھ ہے وہ لا کے رکھ دیا. تو حاکم شام تک اطلاع پہنچی کہ حسن بار بار یہ کرتے ہیں. تو بہرحال اپنے کسی دل کی کیفیت کے اظہار کے لیے انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ سارا مال دے دیتے ہیں تو لا خیر فی الاسراف, یہ آپ اسراف کرتے ہیں. دیکھیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ اگر کسی بخیل کے سامنے آپ بہت زیادہ سخاوت کا ذکر کریں گے تو اسے برا لگے گا, کسی بزدل کے سامنے شجاعت کا بہت زیادہ ذکر کریں گے تو کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا گیا کہ لا خیر فی الاسراف, کہ جو آپ اسراف کرتے ہیں, حالانکہ انفاق ہے وہ اسراف نہیں ہے, لیکن لفظ بدل دیا گیا, جو اسراف کرتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام مولا علی کے بیٹے, اس خط کے جواب میں ایک ہی جملے کا جواب لکھا ہے امام نے, صرف لفظ بدل کر. وہاں خط آیا تھا لا خیر فی الاسراف, امام نے کہا لا اسراف فی الخیر. تم کہہ رہے ہو کہ میں اسراف کرتا ہوں اس میں کوئی خیر نہیں, جواب اس کا یہ ہے کہ خیر کتنا بھی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں. بھائی کیا بات ہے, خیر کتنا بھی کرتے جاؤ اس میں اسراف نہیں. اسراف تو ہے کہ اپنی ذات پر بھیجا خرچ, واہ واہ, خیر جو تم کر رہے ہو واہ واہ اس میں کوئی اسراف ہی نہیں. لا اسراف فی الخیر, صرف لفظ کی ترتیب بدل دی. باب العلم کے فرض جی, تو وہی باب العلم کی وہی کیفیت ہے, وہی علم کا مقام ہے. تو زمین سے آسمان تک مطلب میں فرق ہو گیا. بلکہ یہ علم کی جو بات آئی تو امام حسن علیہ السلام سے خود حاکم شام نے متوقع تھا کہ آپ کے جو نانا تھے وہ ہمیں بتلا دیا کرتے تھے کہ اس کھجور کے باغ میں کتنے کلو کھجور ہیں, پہلے سے بتا دیتے تھے. اچھا, تو کیا آپ کے پاس بھی وہ علم ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ میرے نانا اس وقت ان لوگوں کے یعنی گویا لیول کے مطابق یہ بتاتے تھے, ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے کلو نہیں کتنی کھجور ہیں. اچھا تو بتائیے. امام نے کہا 4004, اس باغ میں 4004 کھجور ہیں. کا نکالو, گنو. گنا گیا, ایک ایک کو بڑی دقت کے ساتھ گنتے 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 4003 تھی. اچھا, کیسن آپ کا علم ایک موقع پر گویا نعوذ باللہ یعنی خطا کر گیا. 4003 ہے, 4004 نہیں. امام نے کہا واللہ ما کذبت ولا کذبت, خدا کی قسم نہ حسن نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی حسن سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ کوئی دھوکہ دے سکے. یعنی کیا, یہ بڑی گہری بات ہے. ایک تو انسان خود جھوٹ نہ بولے, اور کسی میں جرات بھی نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے کر جھوٹ بول سکے, ہم جانتے ہیں. کہا یہ تو 4003 ہے. کہا اپنے فلاں مامور کے دہن میں دیکھو ایک کھجور کھا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ کھجور وہ 4004, ایک اس کے کیا بصارت, کیا بصیرت. جی, تو امام حسن علیہ السلام کا علم اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان اور ان کا جو خیرات ہے, ان کی جو کریمی ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے. اگر اختتام ہو رہا ہے تو میں 4 مصرے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں کہ ہیں مدحت حسن کی عنوان نئے نئے. کافی دیر سے بات ہو رہی ہے لیکن بے شمار عنوانات ہیں مدحت حسن کے عنوان نئے نئے. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے 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 نئے. نئے نئے ردیف ہے, آپ شاعری کو سمجھتے ہیں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, حسن کے دادا ابو طالب. ان کی سمجھ میں تم ابو طالب. میں ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے نام بھی جو برادر اہل سنت اور ایمان ابو طالب السلام پہ بڑا محکم عقیدہ رکھتے ہیں, کتنی ماشاءاللہ ایسے علماء ہیں اور ایسے مسلمان ہمارے مومنین بھائی ہیں. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, خوبصورت. جشن کا سماں بن گیا. آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام و آپ کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے ہم ایسے گزرے جیسے کوئی باغ میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ ہر قیمتی نعمت اپنی جھولی میں بھر لے. اور اگر بتانے والا بھی اتنا نایاب ہو, اتنا مفسر ہو, اتنا لطیف البیان ہو, لطیف اللسان ہو,
تو پھر لطف تو آتا ہی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، آپ نے انتہائی معتبر انداز سے، معروف انداز سے اور انتہائی صداقت سے، خلوص سے آج گفتگو فرمائی، جس کو ہم سب نے مشاہدہ بھی کیا اور یقیناً اس بہترین تحفے کو ہدیہ بنا کر آگے بھی بڑھائیں گے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں سوال ہو بے جھجک پوچھیں، اضطراب میں نہ رہیں، اور میں نے بھی آج جس طرح کے سوالات پوچھے، کسی کی اگر دل آزاری ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں گا، مگر ہدف یہ ہے کہ معلومات پہنچے، کسب علمی ہو، معرفت میں اضافہ ہو۔ آپ سب کو 15 رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ یقین جانیے یہی خان وعدہ ہے اور یہی سنت ہے کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ یہی سنت کے علمبردار ہیں، پیروکار ہیں، اور یہی معیار ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، اللہ کی امان میں۔